بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اس مجلس کو، یہ بات میری طرف اس طرح توجہ دلائی گئی کہ میں نے پچھلی بار شاید یہ کہا کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ کچھ یونانی فلسفی جو ہے پیغمبر تھے اصل میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یونانی فلسفیوں میں دو گروہ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مادہ پرست ہیں اور خدا پرستی سے دور ہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہے جن کی تعلیمات میں انبیاء کی تعلیم کا اثر نظر آتا ہے، ان معنوں میں کہ وہ کیونکہ ہر قوم کی طرف اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں تو ان کی تعلیمات کسی نہ کسی صورت میں ہر قوم میں موجود رہتی ہیں، تو وہی مطلب یہ ہے کہ معروف جس کو ہم کہتے ہیں، اچھائی ہر معاشرے میں جس کے ہم قائل ہیں، وہ انہی معنوں میں ہے کہ یہ حتیٰ کہ یعنی جاہلی عرب معاشرے میں بھی گو کہ وہ کافی عرصے سے ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، لیکن یہ کہ پھر بھی ان کی گمراہی کے باوجود ان میں کئی ایسی باتیں تھیں جو انبیاء کی تعلیمات سے وراثت میں انہیں ملی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات وغیرہ۔ تو یہ جو تسامح جو سب کے لسان کی وجہ سے ہوا، میری طرف اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں اور آپ اس کی تصحیح کر لیجئے۔ تو یہاں اس بحث کو ہم نے یہاں روکا تھا صفحہ 14 کے آغاز پر، تو یہ جو پیراگراف سے شروع کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس کا اعادہ ہو جائے اور بحث کا جو ہے تسلسل قائم رہے۔ تو قارئین کو معلوم ہے کہ خطبات کا موضوع ہے الہیات اسلامیہ کی تشکیل۔ تشکیل جدید، لیکن فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو لفظ الہیات قدر وضاحت طلب ہے۔ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہیات عبارت ہے اس فکر سے جو ذات الہیہ کے اس بات پر مرتکز رہتا ہے اور جملہ حقائق کی تشریح اس کے حوالے سے کرتا ہے۔ عام معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبیات یعنی وہ سلسلہ بحث و استدلال جس سے ہر مذہب اپنے مخصوص تصورات کی تائید اور عقلی جواز کا سہارا ڈھونڈتا ہے، لیکن جو بہت کم ہوتا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر کے معیار پر پورا اترے۔ اس سے میں نے اختلاف کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ اختلاف کیا تھا کہ جب الہیات کا لفظ جو ہے وہ تھیولوجی، جیسے کہ خود یہ بھی فرمائیں گے، تھیولوجی کا ترجمہ ہے، اور تھیولوجی ارسطو میں مثلاً وہ فلسفہ، تھیولوجی ہی فلسفہ ہے، یعنی خدا، اور ارسطو کے تصور خدا کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مذہب جو تھا یونان میں وہ تھا، لیکن اس کا جو تصور خدا ہے وہ عقل محض اور وہ اس کے فلسفے سے نکلتا ہے، آپ اس کو خدا کہیں یا کچھ اور لفظ استعمال کریں، لیکن اس تصور کا، خدا کا تصور جو مذاہب سماوی میں پایا جاتا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی صرف یعنی just because he uses the word خدا، وہ خدا بھی نہیں استعمال کرتا، وہ جو یونانی زبان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا تصور خدا جو ہے ایک مذہبی تصور ہو ان معنوں میں جن معنوں میں سماوی مذاہب، لفظ مذہب پہ بھی ابھی آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہر مذہب اپنے مخصوص تصورات کی تائید و عقلی جواز کا سہارا ڈھونڈتا ہے، لیکن جو بہت کم ہوتا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر کے معیار پر پورا اترے، تو اس سے بھی مجھے اختلاف ان معنوں میں کہ یعنی جو مذاہب ہمیں جن کا علم ہے، جیسے عیسائیت ہے یا اسلام ہے یا ایون یہودیت، ان میں جو ہے فلسفیانہ غور و فکر اور استدلال کی بنیاد پر مذہب کے دفاع کے پورے علوم موجود ہیں۔ علم کلام ایک علم ہے اس میں، اور یعنی تو جیسا کہ آج تک اسلامی مدارس میں علم کلام پڑھایا جاتا ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، منطق پڑھایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ مذہب کے تصورات کی تائید و عقلی جواز کا اظہار ڈھونڈا جائے۔ تو یہ کہنا کہ وہ فلسفیانہ غور و فکر کے معیار پر پورا نہیں ہوتا تھا، یہ فلسفے کے بارے میں ایک آئیڈیلائز تصور ہے، یعنی فلسفہ بھی ایک علم ہے دوسرے علوم کی طرح، اسے کوئی خاص دوسرے علوم پر
اس کے سوا کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک موضوع ہے وہ یہ فلسفیانہ غور و فکر اور عقل اور کی بنیاد پہ جو ہے مختلف چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اسپیکولیٹ کرنا. تو کیونکہ یہ مطلب یہ کہ اس میں ان کو یعنی مطلب یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال اور نذیر ریاضی صاحب پر تنقید نہیں کر رہا. یہ تو صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہی سے ہم نے سیکھا ہے. یہ لوگ 20ویں صدی کے آغاز میں یہ لکھ رہے ہیں، یعنی 1935 جب بھی وہ لکھ رہے ہیں تو یعنی مطلب برطانیہ کا ہم پر مکمل سیاسی اور فکری غلبہ تھا، نہ صرف ہند و پاک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں، بلکہ پوری دنیا میں. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ان کے علوم کا ایک دبدبہ اور آج بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، کیونکہ مطلب ان کے اندر سے ہی ایسی تنقیدیں نکلی ہیں فلسفوں پر جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے ان کے علوم پر اب تنقید کر سکتے ہیں. اور ہمیں اتنا، کیونکہ ہم ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، ان کی تہذیب کو زیادہ جانتے ہیں، اس میں رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اب ہم لوگوں کے وہ روب نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا. تو یہ مطلب یہ نہیں چاہیے کہ فلسفہ ایک علم ہے، اس سے یعنی مسلمانوں کو دوسروں سے سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں. یعنی رسول خدا نے کی سنت ہے، یعنی مطلب دیکھیں خندق حضرت فارسی سلمان فارسی کہ اس پہ آپ نے کھدوائی جنگ خندق میں، حالانکہ وہ مطلب عربوں کے ہاں اس جنگ کا طریقہ نہیں تھا، وہ فارسیوں سے ہی آیا تھا، ایرانیوں سے ہی آیا تھا. یہ مطلب جس طرح ممبر بنایا تو اس کا عربوں کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا. وہ تو مطلب یہ کہ حبشیوں کے ہاں سے آیا ہے، یعنی جس کو آج ایتھیوپیا کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کو دوسروں سے سیکھنے میں تو کبھی بھی کوئی قباحت نہیں رہی، لیکن جیسے امام غزالی اور سب لوگوں نے فلسفہ سیکھا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ دوسروں کے خیالات کے بارے میں اس کو بہت زیادہ تقدیس دینا یہ صحیح نہیں ہے. مطلب اس کے مطلب یہ کہ جو انفیریورٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں اس پہ مبتلا ہونا وہ صحیح نہیں ہے. تو فلسفیانہ غور و فکر کے معیار پر پورے کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مذہبی علم کلام کی بحثیں یہ یعنی ان میں کوئی خطا نہیں ہے، لیکن جیسا کہ فلسفہ ایک علم ہے، علم کلام بھی ایک علم ہے، اور دونوں عقلی علوم ہیں. تو فلسفے میں بھی آپ کو ایسے فلسفے ملیں گے اور ایسے فلسفی ملیں گے جن کی دلائل جو ہیں مضبوط ہیں، اور آپ کو بہت سے ایسے دلائل ملیں گے جو مضبوط نہیں ہیں. اور یہی حالت ہے. تو یہ انسان ہے، انسانی علوم کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب یہ کہ وہ کوئی میزان بن جائیں جس کی بنیاد پر جو ہے کچھ، کیونکہ تو یہ بات کرنا میں نے پچھلی بار بھی کی تھی، لیکن اس بار دوبارہ دہرانا چاہتا تھا. اصل اس اصطلاح کی یونانی لفظ تھیولوجی ہے، تھیوس بمعنی الہ، جسے گویا مابعد الطبیعت کا مترادف سمجھنا چاہیے. تو مابعد الطبیعت تو ارسطو کے ہاں کوئی مضمون ایسا سچ نہیں ہے، وہ تو صرف ان کتابوں کا نام رکھ دیا گیا کہ جو اس کی فزکس پر کتاب کے بعد آئیں، اور فزکس سے بھی مراد ان کی وہ فزکس نہیں ہے جو ہمارے یہاں فزکس ان یونانی نظام میں اس کا مطلب ہے نیچر، دا اسٹڈی آف نیچر. اور مابعد الطبیعت کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ کتاب جو پوسٹ فزکس کی کتاب کے بعد آئی ہے. تو اس لحاظ سے مابعد الطبیعت تو کوئی علم نہیں تھا. اب اس کا علم مابعد الطبیعت میں تھیولوجی بھی آ گئی ہے، جن معنوں میں ارسطو کے ہاں تھیولوجی تھی. تو جو ارسطو کے ہاں ہے ایک اونٹولوجی ہے اور ایک تھیولوجی ہے، اور تھیولوجی جو ہے وہ سب سے اونچا علم اس کے اس لحاظ سے نزدیک ہے کہ وہ علم کی جو تقسیم کرتا ہے اس بنیاد پر کرتا ہے کہ جو چیزیں کتنی اعلیٰ ہیں. سو مطلب خدا سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اس کا تصور ہے خدا. تو اس لحاظ سے جب خدا کو آپ خدا کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ علم سب سے بڑا ہے. اور جو علوم جو ہیں اس کے مابعد الطبیعت، تھیولوجی، اونٹولوجی میں آتے ہیں، وہ سارے علوم ان میں بھی ترتیب اس لحاظ سے اس نے رکھی ہے کہ فزکس نیچے ہے اور بائیولوجی بھی نیچے ہے، حالانکہ وہ تھیوریٹیکل یعنی نظری علوم ہیں جن کی عملی علوم پر وہ فوقیت دیتا ہے، اور ٹیکنیکل علوم اور پروڈکٹیو علوم پر بھی اس کو فوقیت دیتا ہے. لیکن تھیولوجی اس کے ہاں سب سے اوپر کا درجہ اس لیے کہ وہ خدا کو کا مطالعہ کرتی ہے، اور خدا کا اس کا تصور یہ ہے کہ وہ عقل محض ہے خدا. تو وہ اور
ارسطو کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز موو کرتی ہے، یعنی جو حرکت کرتی ہے، وہ چیز کم پائے کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حرکت ایک کمی ہے. یعنی مطلب یہ کہ حرکت ایک پراویشن یا کمی ہے. اگر آپ کے اندر کمی نہ ہو اور چیز کے اندر کمی نہ ہو تو وہ کبھی حرکت نہیں کرے. اس لحاظ سے اس خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ خدا بالکل اسٹیشنری ہے. اور اسی بنیاد پہ جو ہے امام ابن تیمیہ نے پھر اس پہ تنقید بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں مرتا، عربوں کے ہاں تو جو چیز ہلے نہیں اس کی مطلب اس کو تو وہ بڑا سمجھتے ہی نہیں ہے. تو یہ یونانیوں کا جو اور یونانی فلسفے میں تصور ہے، اور اس کا بڑا ایک لحاظ سے منفی اثر ہوا ہے اسلامی علم کلام، خاص طور پہ اشاعرہ اور ماتریدیوں نے جس طرح علم کلام کو ڈیولپ کیا اور صفات کے بارے میں جو ایک مدافعانہ پہلے معتزلہ نے اور پھر انہوں نے اختیار کیا نسبتاً، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ارسطو کے اس تصور کا بڑا اثر ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو چیز حرکت نہ کرے وہ یعنی مطلب پرفیکٹ ہے، اور جو چیز حرکت کرے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو یہ اس کی اپنی مطلب یہ کہ ایک خاص تصور ہے. اس کی مطلب یہ کہ کوئی عمومی عقلی حیثیت سچ نہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں اس اصطلاح کی یونانی لفظ تھیولوجی. تو تھیولوجی جو ہے اصل میں یونانی ارسطو کے فلسفے کی بنیادی برانچ ہے. یعنی کوئی مابعد و طبیعت کا مترادف سمجھنا چاہیے. تو مترادف تو نہیں ہے کیونکہ مابعد و طبیعت میں انٹالوجی بھی آ جائے گی، مابعد و طبیعت میں اور چیزیں بھی آ جائیں گی، لیکن تھیولوجی اس کی جو ہے مطلب کوئین آف دوز سائنس. اس لیے یونانی فلسفے میں خدا یا بہت سے خداؤں کا وجود مسلم تھا. یونانی فلسفے میں یعنی یونانی فلسفیوں کے ہاں یونانی جو یونانی مذہب جو ان کا عام مذہب تھا اس میں بہت سے خداؤں کا تصور تھا. فلسفے میں زیادہ تر انہوں نے وحدانیت کی طرف گئے، لیکن خاص طور پہ ارسطو کے ہاں ایک خدا کا تصور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے خداؤں کو رد کرتا ہے یا پھر اس کے تو اس میں فرق کرنا چاہیے. ایک جو یونانی مذہب تھا جو، اور دوسرا جس کو ہم فلسفیانہ مذہب کہتے ہیں اس کا، جیسے تھیولوجی میں جس کے تو اس میں فرق ہے. اور ان کے درمیان کیا تعلق ہے اس کے بارے میں حتماً جو ہے بات کوئی کہنا جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. اچھا جی، تو اس لیے یونانی فلسفے میں خدا یا بہت سے خداؤں کا وجود مسلم تھا، اور اس کے مابعد و طبیعتی غور و فکر کا سلسلہ اسی پر جا کر ختم ہوتا تھا. لہذا جو مشرقی ادب میں افلاطون کے نام سے الہی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ارسطو افلاطون کے فکر کی حیثیت مذہبی تھی. یعنی مذہبی جو عام معنوں میں مذہبی ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ باوجود اس کی مدد کے ہم افلاطون کا شمار فلسفیوں میں ہی کریں گے، کیونکہ وہ فلسفی ہی تھا. وہ اور یہ جو فلسفیانہ مذہبیت ہے اس کا عمومی سماوی مذہبیت یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے سچ، کیونکہ خدا ایک تصور ہے، اور دونوں کے ہاں وہ بالکل عقلی تصور، عقلی ان معنوں میں کہ نہ صرف یہ کہ عقل کی بنیاد پہ اس کا ادراک کیا گیا، بلکہ وہ خدا عقل ہی ہے، یعنی پیور عقل. اور یہ تصور آپ کو ارسطو کے ہاں سے لے کر اب تک، یعنی کانٹ میں بھی آپ دیکھیں تو اس کے ہاں بھی خدا کا جو تصور ہے ریلی وہ پیور ریشنالٹی کا ہی ہے. بہرحال یہاں اس امر پر زور دینا مقصود ہے کہ وہ الہیات کا اصل موضوع، اس لیے کہ باوجود اس کی مدد کے ہم افلاطون کا شمار فلسفیوں میں کریں گے. بہرحال یہاں اس امر پر زور دینا مقصود ہے کہ وہ یہ کہ الہیات کا اصل موضوع ہے حقیقت کا ادراک اور اس کی تعین و ترجمانی. الہیات کا ارسطو کے ہاں الہیات کا مطلب ہے خدا کا مطالعہ. تو حقیقت کا ادراک، اور وہ حقیقت سب سے اونچی حقیقت ہے اس کے نزدیک، اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن الہیات کا موضوع جو ہے حقیقت کا ادراک اور اس کی تعین و ترجمانی ایز سچ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایٹ لیسٹ ارسطو کے ہاں جو ہے وہ خدا ہی کا مطالعہ ہے، جو بھی اس کا خدا کا تصور ہے، اور اس کے ہاں پھر مطلب اونٹالوجی جو ہے وہ ایک الگ یعنی مطلب میٹافزکس کی شاخ ہے، اور یہ فرسٹ فلسفی جس کو کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خطبات کے انگریزی عنوان کا مذہبی فکر کے لیے اردو میں لفظ الہیات کا انتخاب کیا گیا ہے. تو دیکھیں نا، اب یہ تو ایک انہوں نے الہیات کا استعمال یہاں کر لیا ہے، تو یہ ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح میں جو ہے جب تک آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں اس اصطلاح سے اس کا یہ مطلب مراد لینا چاہتا ہوں، تو اس میں جیسا کہ یعنی مسلمان منطقی کہتے ہیں لا مشاہۃ فی الاصطلاح، تو لیکن یہ کہ ریلیجس تھاٹ کا الہیات ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مذہبی فکر ہی ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ الہیات جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیجس تھاٹ کی ایک شاخ ہے، کیونکہ ریلیجس تھاٹ میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں، مطلب یہ کہ علم کلام آتا ہے، علم جدل آتا ہے، اصول فقہ آتا ہے، یہ سارے عقلی علوم ہیں، منطق آتی ہے، اور دوسرے علوم بھی آتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ریلیجس تھاٹ جو ہے وہ ہی مناسب ہے. آپ دیکھیں نا انگریزی زبان میں الہیات کو تھیولوجی کہتے ہیں، تو اس کو اگر وہ تھیولوجی ہی مان رہے تھے تو وہ ریلیجس تھاٹ کیوں لکھتے؟ اور تھیولوجی استعمال نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عیسائیت میں تھیولوجی سے مراد علم کلام لیا جاتا ہے، اب اس میں تھیولوجی کا وہ مطلب نہیں لیا جاتا جو ارسطو کے ہاں لیا جاتا تھا، یا لیا بھی جاتا ہے تو پھر وہ صرف ایک محدود سرکلز میں لیا جاتا ہے. عمومی انگریزی جب ہم یا اس کو جب تھیولوجی سے فلسافیکل تھیولوجی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہیں گے اسکالسٹک تھیولوجی. بہرحال تو مطلب ان معنوں میں یہ حقیقت کا یہی وجہ ہے کہ خطبات کے انگریزی عنوان مذہبی فکر کے لیے اردو میں لفظ الہیات کا انتخاب کیا گیا. یوں بھی خطبات کا مدار بحث ہستی باری تعالیٰ ہی کا اس بات ہے. جی ہاں، خاص طور پہ پہلے، اور وہی اس ساری محنت و کاوش کا حاصل ہے. سب خطبات کا نہیں، ایک پہلے 2 یا 3، مگر الہیات یا کلام کے ایک مسئلے کی حیثیت سے نہیں. اب اس میں میں بحث کروں گا، کیونکہ میرے خیال میں تو یہ ان خطبات کا جو سبجیکٹ ہے یا جو ڈسپلن ہے وہ کلام ہی ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم تقریض پڑھیں گے علامہ اقبال کی تو انشاءاللہ وہاں بات کریں گے. مگر الہیات تو مدار ہستی باری تعالیٰ ہی کا اس بات ہے، اور وہی اس ساری محنت اور کاوش کا حاصل ہے، مگر الہیات یا کلام کے ایک مسئلے کی حیثیت سے نہیں، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جائے، بلکہ حقیقت کی اس مابعد الطبیعاتی جستجو کے مات ہے جس میں ایک عقلی تقاضے کی تسکین کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا حل بھی ضروری ہو جاتا ہے جن کا تعلق انسان اور کائنات سے ہے، اور جو ہماری مابعد الطبیعاتی غور و فکر کا ویسا ہی جز ہیں جیسے حقیقت مطلقہ کے ادراک اور ماہیت کی بحث. حاصل کلام یہ ہے کہ خطبات کی نوعیت سراسر علمی اور فلسفیانہ ہے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ اس میں کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے یہ کہہ دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مذہب میں بھی یعنی اسلام میں خدا کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی تعلق حیات اور کائنات ہر چیز سے ہے. انفیکٹ انگریزی میں جو مذہب کا معنی ہے وہ بہت محدود اس لیے ہے کہ مطلب خاص طور پہ تحریک اصلاح یا پروٹیسٹنٹزم کے بعد جو ہے مذہب کا معنی بالکل محدود ہو گیا، اور اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے لفظ دین کا ریلیجن ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ریلیجن سے خاص طور پہ فلسفیانہ تناظر میں بھی جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ پروٹیسٹنٹ ریلیجن ہے، کیونکہ زیادہ تر جو فلسفہ آیا وہ پروٹیسٹنٹ ممالک سے آیا، اور جو بڑے بڑے فلسفی ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں یا نہ کہتے ہیں، وہ سب پروٹیسٹنٹ تھے. یعنی لاک کو دیکھ لیں برطانیہ میں، ہیوم کو دیکھ لیں، یعنی ان کا بیک گراؤنڈ، یا جرمنی تو سب پورا کا پورا کانٹ کو دیکھ لیں، ہیگل کو دیکھ لیں، ایون فیورباخ کو دیکھ لیں، مطلب یہ کہ اسٹراس کو دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ کہنا کہ یہ فلسفیانہ ہے کیونکہ اس میں خدا اور ساری حیات کے بارے میں کہا گیا ہے اور بحث علمی اور فلسفیانہ ہے، تو اس میں ایک ویلیو ججمنٹ دے رہے ہیں کہ مطلب علم کلام میں بحث جو ہے وہ علمی نہیں ہوتی اور فلسفیانہ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم کلام میں جو ہے بحث مشہور کلامی مباحث تک رہتی ہے، لیکن جب آپ علمی مسلمانوں کی کلامی بحثیں پڑھیں تو ان کا بھی سارا تعلق جو ہے ساری حیات سے ہے، اور ان کی بھی نوعیت سراسر علمی اور فلسفیانہ ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو صرف پھر آپ ایک محدود تصور علم کو جو ہے ایک فوقیت دے رہے ہیں جس کی اس وقت جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ایٹ دس پوائنٹ۔ ٹھیک ہے جی، کافی لمبے چلے گئے، تو یہ اس پہ رک جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بار جو ہے پیچھے جانے کے بجائے جو ہے یہیں سے شروع کریں گے۔